ہم سوچتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی عمر بن خطاب جیسا حکمران عطا فرما دے، لیکن ہم جس گھر کے حکمران ہیں مرتے وقت یہ بابا جی لکھ جاتے ہیں میری بیٹیوں کا میرے مال میں کوئی حصہ نہیں ہے، کہاں سے ہمیں عمر بن خطاب جیسا حکمران مل جائے؟ اپنی کمائی، اپنا کمایا ہوا مال جی ہم داماد کو کیوں دے؟ غیر کا بیٹا ہے، غیر گھر کا لڑکا ہے، تو نے اپنی عزت اس کے حوالے کر دی ہے، اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کے تو نے اس کو دے دیا، اپنا جگر کاٹ کے تو نے اس کو دے دیا، اب تو مرتے ہوئے کہتے کہ نہیں غیر ہے، میرا کمایا ہوا مال غیر کے گھر میں کیوں جائے؟ اور پھر تو دعا بھی یہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے عمر بن عبدالعزیز یا عمر بن خطاب جیسا حکمران دے دے۔ میں نے آپ نے تو اپنے گھر میں انصاف نہیں کیا، دسترخوان پر بیٹھتا ہے، بیٹے کو 2 بوٹیاں دیتا ہے، بیٹی کو شوربہ ہی دے دیتا ہے، یہ تو میری نسل ہے نا، جس نے کھا کے کیا کرنا ہے؟ بیٹے کی روٹی، بیٹے کے شوق، بیٹے کے سارے پورے کرتا ہے، بیٹی بیچاری باپ کی طرف دیکھتی رہ جاتی ہے، نہ باپ کا گھر اس کا اپنا ہے، نہ سسرال کا گھر اس کا اپنا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں پرایا مال، تربیت کرتے ہیں ہر بات پر، یہ اپنی بیگم سے کہتے ہیں اس کی فکر نہ کرو، یہ تو پرایا مال، اس نے چلے جانا ہے۔ یہ پرایا مال، پرایا لفظ سن کر اگلے گھر میں جاتا ہے تو ساس سسر کہتے ہیں یہ تو پرائی ہے، بیٹے سے مشورہ کرو بہو کو پتہ نہ چلے۔ اللہ کی قسم اس مخلوق کی ہمت ہے، میرے آپ جیسا شخص ساس سسر کی ایک بات برداشت نہیں کر سکتا، اگلے دن وہ سسر کے دروازے پر خود بھی نہیں جاتا، اپنی بیگم کو بھی کہہ دیتا خبردار اگر تو گئی تو تجھے طلاق ہے، اور یہ کتنا کچھ سنتی ہے، بھائیوں کی جھڑک بھی، بہنوں کی جھڑک بھی، بڑوں کی بھی چھوٹوں کی بھی، چھوٹے بھائی سے بھی مار کھاتی ہے، کس لیے کھاتی ہے؟ میرا گھر تھوڑی ہے، میرا گھر تو نہیں، میں کیوں اس گھر میں اپنے شوق کا اظہار کروں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بات کر رہا تھا، دوسری طرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی باری آئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی 450 درہم دیے ہیں، لوگوں نے سفارش کی امیر المومنین یہ بھی مہاجر ہے، عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں لم یہاجر بنفسی انما ہاجر بابی، یہ عبداللہ خود ہجرت کر کے نہیں آیا تھا، اسے میں ہجرت کر کے یہاں پر لے کر آیا تھا، اس لیے 50 درہم میں نے اس کے کم کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، لوگوں نے کہا کہ ابو بکر سے افضل ہے عمر، واللہ لیلۃ من ابی بکر خیر من آل عمر، لوگوں مجھے معلوم ہوا ہے تم کہتے ہو کہ ابو بکر سے افضل عمر ہیں، واللہ لیلۃ من ابی بکر خیر من آل عمر، اللہ کی قسم ابو عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی نیکی سے بھی ہلکی ہیں۔ جو رات اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ غار کے اندر بسر کی ہے، غار کے دھانے پر پہنچے، نبی علیہ السلام کو اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہونے لگے، نہیں یا رسول اللہ ٹھہریے، یا رسول اللہ میں پہلے اندر جاؤں، تاریکی ہے رات کی، غار کے اندر تاریکی در تاریکی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے، غار کی صفائی کرتے ہیں، تہمت باندھا ہوا ہے، سوراخ ہیں، ایک طرف ہاتھ لگایا دیکھا سوراخ ہیں، تہمت پھاڑ پھاڑ کر سوراخ بند کر رہے ہیں، 2 سوراخ باقی بچے، مشکات شریف کی حدیث، دونوں کے اوپر ایڑیاں رکھی، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، نبی علیہ السلام اندر آ گئے، نبی علیہ السلام تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ران کے اوپر سر رکھ کے سو گئے، تھوڑی دیر گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر پانی گرتا ہے، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، ابو بکر کیا ماجرا ہے، کیا ہوا ابو بکر؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے تہبند کے ساتھ سارے سوراخ بند کر دیے تھے، 2 سوراخ رہ گئے تھے، اگر تہبند پھاڑتا تو یا رسول اللہ کپڑا تھوڑا ہو جانا تھا، یا رسول اللہ ان سوراخوں پر میں نے اپنی ایڑیاں رکھ لی، اور ان میں شاید یا رسول اللہ سانپ تھا، اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی،
نکل نہیں سکا تو اس نے میری ایڑی پر ڈانس دیا. میں نے اپنی ران کو ٹانگ کو حرکت نہیں دی کہ حرکت دوں گا آپ کی نیند خراب ہو جائے گی. میں نے بڑا ضبط کیا یا رسول اللہ, اس ضبط کی وجہ سے میری آنکھ سے آنسو گر رہا. کتنے خوش نصیب ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک نکالا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی پر لگایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تھوک لگنے کی دیر تھی, مجھے معلوم ہی نہیں کہ میری ایڑی میں تکلیف بھی تھی.